اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے۔ ہمارے پاس آج 3 آیتیں ہیں، ذرا لمبی ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ہم ان کو غور سے اس کے مطلب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں ایزی بھی لگیں گی۔ 2 آیتیں ایسی ہیں جو ولا یحسبن الذین سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ ولا یحسبن الذین ایک جگہ پہ ہے ولا یحسبن الذین کفروا، اور ایک جگہ ہے ولا یحسبن الذین یبخلون۔ تو انشاءاللہ یہ 2 آیتیں سورہ آل عمران میں آتی ہیں، اور ایک اور آیت ہے جو اسی طرح سے قرآن میں آئی ہے ایک اور صورت میں ولا یحسبن الذین، وہ بھی ویسے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کا یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کو ہی پتہ ہو کہ آج کے لیسنز میں جو آیتیں سورہ آل عمران میں ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں جہاں جو شروع ہوئی ہیں۔ یوزلی تحسبن، تم ہرگز نہ سمجھنا، یہ ہے، لیکن یحسبن الذین کفروا اور یحسبن الذین یبخلون، یعنی کہ کسی تھرڈ پرسن کا حوالہ دے کے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہ گمان کریں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بات سٹارٹ ہو رہی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہرگز گمان کریں، خیال کریں، حساب کریں، یعنی کہ یہ نہ سمجھیں۔ اور میں ہرگز کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ نون مشدد آیا ہے، تاکید کے لیے نون آتا ہے۔ تو وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور وہ ہرگز نہ سمجھیں، کون لوگ نہ سمجھیں؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا۔ تو کفر کرنے والے یہ ہرگز نہ سمجھیں کیا؟ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ انا شروع میں ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ جب انا اور انا ایک ہی جیسے ورڈز ہیں جن کا میننگ ہوتا ہے بے شک، تو انا بیچ میں آ رہا ہے نا، مطلب شروع میں نہیں ہے، آیت کے شروع میں نہیں ہے، اس لیے انا آیا ہے، انما نہیں آیا، انما۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ انما ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم، کہ ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں، نملی ہم کھینچ رہے ہیں، ہم ڈھیل دے رہے ہیں، ہے نا۔ اس طرح کے اس ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے، میم یا لام اس کا روٹ ہوتا ہے، اور کسی کو ایکسٹرا فیور دینا، اس کو چھوڑ دینا، پکڑنا نہ پکڑنا، تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے کہ بے شک جو ما ہے نا، انما، ما کا مطلب ہے جو، نملی لہم ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، خیر لانفسہم وہ ان کے نفسوں کے لیے خیر ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ نہیں گمان کرنا چاہیے ان کو جنہوں نے کفر کیا۔ تو کفر کرنے والے وہ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ بے شک جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کی نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ تو ایک بہت کلیئر کٹ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اگر ہم غلطی پر ہیں تو اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے، ہمیں سزا کیوں نہیں دے رہا؟ اگر ہم اتنے ہی گنہگار ہیں، اگر ہم اتنا ہی کفر کر رہے ہیں تو ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اللہ جو انہیں ڈھیل دے رہا ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، خیر لانفسہم۔ آگے دیکھیں جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو انما جو ہے وہ انما بن گیا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک یہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، لیزدادوا، کس لیے ہے؟ یہ لام تعلیل کہلاتا ہے، اس لیے یزدادوا وہ بڑھا لیں، بڑھ جائیں، اثمن گناہ میں، تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ان کو ایک جو مہلت مل رہی ہے اس کا وہ فائدہ اٹھائیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو وہ اپنے گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، تو یہ تیسری بار آ رہا ہے وَلَهُمْ عذاب۔ ہم نے پہلے پڑھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اب ہم پڑھے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ مہین کہتے ہیں ہیومیلیٹنگ، یعنی کہ آپ کسی کی جو ہوتی ہے نا ذلیل کرنے والا جو عذاب ہے نا، اس کے لیے آتا ہے مہین۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کن لوگوں کو، الذین کفروا کو، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ ہرگز نہ یہ سوچیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے، بلکہ بے شک جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ کس لیے ہے، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ بڑھتے چلے جائیں اسم میں، یعنی کہ گناہوں میں، پکڑ میں۔ ایسی ہر وہ گناہ جس کی پکڑ ہوتی ہے نا اس کو اسم کہتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اس بیچ والی جو آیت ہے بہت پیاری آیت ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں 2 دفعہ ورڈ آ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور دوسری دفعہ آ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ والا اسلوب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، کہ نہیں، ماں کا مطلب ہے نہیں، کانا کا مطلب ہے اللہ، نہیں ہے اللہ، یا اللہ نہیں کرتا کیا، لیذر المؤمنین، کہ یہ لام زیر لی تعلیل کے لیے، جیسے یہاں پہ لی یزدادو تھا، یہاں پہ لیذر المؤمنین، کہ وہ مومنوں کو چھوڑ دے، رہنے دے، علی ما انتم علیہ، کہ اوپر اس کے جس پر تم ہو۔ یہ جو ہے نا علی ما انتم علیہ، اس پورے فریز کو آپ نے اکٹھا یاد رکھنا ہے۔ اللہ پر یہ نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے، یہ اس طرح کا ایک مطلب ہے اس کا، مطلب یعنی کہ مومنوں کو ان کے اسی حال میں جس میں وہ ابھی ہیں اس میں نہیں اللہ چھوڑے گا۔ ما کان اللہ، نہیں اللہ چھوڑے گا، یا نہیں اللہ کے لیے کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم علیہ۔ اب بہت انٹرسٹنگلی دیکھیں، اللہ تعالیٰ مومنین کہہ کا ذکر کر رہے ہیں ایز اے تھرڈ پرسن، لیکن علی ما انتم کہہ کے، یعنی کہ تم، یعنی کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مومن ہیں، تو مومنوں کو تو اللہ ہرگز ان کے حال پہ نہیں چھوڑے گا جس حال میں وہ ابھی ہیں۔ ابھی وہ شکست خوردہ ہیں، ہم جنگ احد کا حوالہ پڑھ رہے ہیں نا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی تو مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی ڈھارس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا۔ کب تک؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، تب تک جب تک کہ وہ تمیز کہتے ہیں فرق کر دینا نا، ممیز کر دینا، الگ الگ چھانٹ دینا، جب تک کہ وہ چھانٹ نہ لے الخبیث من الطیب، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ نہ کر دے، الگ الگ نہ کر دے، تو تب تک تو اللہ مومنوں کو ان کے اس حال پہ جس میں وہ ابھی ہیں نہیں چھوڑے گا۔ علامہ انتم علیہ، جب تک کہ تم جس حال میں تم ابھی ہو، تو اے مومنو تمہیں کسی طرح سے بھی اللہ اس حال میں نہیں چھوڑے گا، جب تک کہ وہ جو تم میں امپیورٹیز ہیں نا، جو غلط قسم کے لوگ تم میں آئے ہوئے ہیں، مومنوں میں شامل ہوئے ہیں کہ اسلام بھی لائے ہوئے ہیں، منافقین ہیں اور اسلام کو دشمنی کے ساتھ نقصان پہنچانے والے ہیں، جب تک ان کو پاک نہیں کر دیتا، ان کو الگ نہیں کر دیتا، تب تک اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ اسی طرح کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ایک بات ہے کہ اور اللہ نہیں ہے کہ وہ اطلاع دے تم سب کو علی الغیب، غیب کا اطلاع دے، کہ اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے سے تمہیں چیزیں نہیں بتائے گا، تمہیں اطلاع نہیں دے گا غیب کے ذریعے سے، لیکن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنَ الرُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، تو اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہے گا اس کا انتخاب کر لے گا۔ یجتبی کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، تو لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے گا وہ چن لے گا۔ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کا علم تو نہیں دے گا، لیکن البتہ تمہارے بیچ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کا انتخاب اللہ ہی نے کیا ہے، تو یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ایک تو تمہیں غیب کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی، یا غیب کی طرف سے تمہیں کوئی اطلاع نہیں ملے گی ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اس کی بجائے تمہارے درمیان رسول موجود ہیں جس کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، تو اللہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ رسولوں میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، سمپل تم نے کرنا ہے کام کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا،
اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، دو کام اگر تم نے کیے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو یہ شرط اور جواب شرط آ گیا کہ اگر تم نے شرط یہ ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، تو جواب شرط یہ ہے کہ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب دوسری آیت آ گئی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اب یہاں پہ ہے يَبْخَلُونَ، الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہاں پہ ذکر تھا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ ہے الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز نہ یہ سمجھیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہ اس کے ساتھ ہی ہے، يَبْخَلُونَ بِمَا، یعنی کہ وہ بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو دیا اللہ نے اپنے فضل سے، یعنی کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ذریعے سے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اس میں جو لوگ بخل کرتے ہیں، بخل کا مطلب ہوتا ہے سٹنجینس، یعنی کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کیا، جہاں کام کرنے والے ہیں ادھر ہاتھ روک کے رکھا، تو یہ ہے بخل۔ تو جو لوگ بخل کرتے ہیں، کس چیز میں بخل؟ ہر اس چیز میں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دے رکھی ہے، اس میں بخل۔ دیکھیں، دی ہوئی چیز اللہ کی ہوتی ہے، اللہ نے جب چیزیں ہمیں دی ہیں اپنے فضل سے دی ہیں، اسی کو ہم اپنے پاس روک کے رکھیں اور اس کی کسی کی مدد نہ کریں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بخیل ہوتے ہیں، جو بخل کرتے ہیں۔ تو وہ ہرگز نہ سوچیں کہ اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس میں بخل کرنے والے یہ ہرگز نہ سمجھیں ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہم جو اتنا بچا کے رکھیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے، وہ یہ ہرگز نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے۔ اب یہ نوٹ کریں، ہوا خیر لہم دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے، اور بل ہوا شر لہم یہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کہ رفع حالت میں آ رہا ہے اور یہ نصب حالت میں آ رہا ہے۔ تو اس کی ترکیب میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ یحسبن کا مفعول ہے، تو مفعول چونکہ نصب حالت میں ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ خیر لہم ہے، اور یہ اگلا ایک نیا جملہ ہے، بلکہ وہ شر لہم، یعنی کہ یہاں پہ یہ خبر بن کے آ رہی ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، خبر ہمیشہ رفع حالت میں ہوتی ہے، تو یہ بس اس کا تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پہ خیرن کیوں ہے، اور یہاں پہ بالکل ایک جیسے جملے ہیں، ہوا شرن ہے وہاں پہ خیرن کیوں نہیں ہے، ہوا خیرن ہے، تو خیرن اس لیے ہے کیونکہ یہ یحسبن جو فعل ہے اس کا یہ مفعول بن کے آ رہا ہے۔ تو یہ اس کی ترکیب ہوئی، لیکن اس کا ترجمہ میں یہ ہے کہ ہرگز وہ اس کو اپنے لیے خیر نہ سمجھیں، جو وہ اپنے اللہ نے عطا کی ہوئی چیزوں میں سے جو لوگ بخل کرتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل کے ذریعے سے ان کو عطا کیا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے لیے خیر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ شر کس طرح سے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سا جو ہے شروع ہوتا ہے تو ان قریب کے معنی ہوتے ہیں، اور آگے فعل آ رہا ہے یطوقون، سیطوقون، یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے، اس کو اچھے سے آپ نے بار بار 10 دفعہ زبان سے ادا کریں گے تو یہ والا ورڈ زبان پہ چڑھے گا، سیطوقون، تا واو قاف، توق ہوتا ہے نا گردن میں جو ایک بوجھ سا ڈال دیا جاتا ہے، توق پہنا دیا جانا، یہ وہی معنی ہے کہ عنقریب توق پہنایا جائے گا، ان کی گردنوں میں ایک بوجھ ڈال دیا جائے گا، کس چیز کا؟ ما بخیلو بہی، جس کے ذریعے سے وہ بخل کرتے تھے، یعنی کہ جس مال کو وہ ٹائم پہ خرچ نہیں کرتے تھے، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہیں کرتے تھے، یا ہر انسان صرف مال میں ہی بخل نہیں کرتا، بہت ساری چیزوں میں بخل کرتا ہے، ہر وہ چیز جس میں وہ بخل کرتا ہے وہ اس کی گردن میں توق کی طرح پہنایا جائے گا، کس دن؟ یوم القیامتی، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامتی۔ تو اس لائن کو آپ نے بار بار یاد کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے زبان پہ چڑھے۔ اس کے بعد دو جملے ہیں، فرق کیا ہے؟ ایک ہے وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی میراث، اور اللہ، ایک ہے وَلِلَّهِ، ایک ہے وَاللَّهُ، وَلِلَّهِ لام زیر لی کی وجہ سے اللہ کے نیچے زیر آ رہا ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی میراث، وَاللَّهُ اور اللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم لوگ عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ والی آیت بھی کنکلیوڈ ہوتی ہے۔ 3 آیتیں ہیں
بہت ہی انٹرسٹنگلی یہ دو سبنا والی دو آیتیں ہیں، اور اس کے بعد بیچ میں جو ایک آیت ہے اس میں 2 دفعہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اور دوسری دفعہ واو کے ساتھ آ رہا ہے وما کان اللہ لیطلعکم، اطلاع سے ہے، طلع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کر دینا، طلع یعنی کہ نکل آنا، باہر نکالنا، تو اطلاع دینا بھی اسی سے ورڈ ہم پڑھتے ہیں اردو میں، تو کہ وہ اطلاع دے تم سب کو علی الغیبی، غیب کی، یعنی کہ تمہیں غیب سے باتیں نہیں پتہ چل سکتی لیکن تمہارے درمیان رسول موجود ہے، ولیکن اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ رسول کا ہونا تمہارے لیے بہت بڑی، تمہارے بیچ میں رسول کا ہونا جسے اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے۔ اللہ کو یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں اطلاع دیتا رہے غیب کی، بلکہ رسول کی بات مانو۔ اسی لیے آگے بھی آئے دیکھیں نا، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو یہ حکم ہے تم سب کو، کیا چاہیے؟ تم سب کو چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور جو ایمان لائے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم، جو ایمان لائے گا اور تقوی اختیار کرے گا۔ تو یہ بہت پیاری آیتیں ہیں، اس کو غور سے اگر ذہن میں بٹھائیں تو یہ بہت انشاءاللہ ایزی لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔